الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رفعت شان کا بیان ہے، اس کی اوصاف حمیدہ کا بیان ہے۔ اگر اس کو صحیح معنوں میں انسان سمجھ لے اور جان لے تو وہ رب العزت کے سامنے انتہائی عجز و انکسار اور خضوع و تذلل کا اظہار کرنے لگے، کبھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش نہ کرے اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں۔ زمین میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے اور آسمان میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے۔ فرشتے بھی اسی کی بندگی میں مصروف ہیں۔ زمین میں بھی اسی کی قدرت کاملہ کار فرما ہے اور آسمان میں بھی اسی کی قدرت کاملہ کار فرما ہے۔ میرے عزیزو، دل میں ایمان اور رب العزت کی تعظیم راسخ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ارض و سما میں موجود اس کی قدرت کے عجائب میں غور و فکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون ثم یطوی الارضین السبع ثم یأخذہن بشمالہ ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں خود کو سرکش اور متکبر سمجھا۔ پھر ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں خود کو سرکش اور متکبر سمجھا۔ رواہ مسلم۔ اللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔